اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا، ایڈوکیٹ، آپ کا سروس میٹرز کا وکیل۔ آج میں ایک انتہائی اہم ایک تازہ ترین کیس جو ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ کیس جو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ عام طور پر سرکاری ملازمین اور افسران اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ اس پہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ آئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہلکا نہیں ہے۔ یہ کنوینس الاؤنس کا معاملہ ہے۔ کنوینس الاؤنس جو ہے اس کے بارے میں یہ پہلے ملازمین کو پتہ ہونا چاہیے یہ ان کو ملتا کیوں ہے۔ یہ ملتا ہے کہ اپنے گھر سے اپنے دفتر کی جگہ پہ پہنچنے کے لیے یہ کنوینس الاؤنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کیس لا ہے یہ فیڈرل سروس ٹریبونل کا کیس لا ہے۔ تو وابڈا کا ایک سیکورٹی اہلکار تھا، تو وہ ایسی جگہ پہ رہ رہا تھا، غازی بروتھا ڈیم آپ نے سنا ہوگا، غازی بروتھا ڈیم کی کالونی میں وہ بندہ رہتا تھا، اور وہ جہاں رہتا تھا اس کی اور اس کے دفتر کے درمیان میں کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی۔ تو عدالت کا یہ کہنا تھا، بلکہ عدالت نے تو اس پہ ججمنٹ دی، جو نقطہ اعتراض اٹھایا گیا وہ ایکچول تو اٹھایا گیا فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اکاؤنٹ آفس کی طرف سے، لیکن جب اعتراض اٹھایا گیا تو اس کے بعد پھر اس کی جو ہے اس کا وابڈا ڈپارٹمنٹ نے اس کا الاؤنس جو ہے کنوینس الاؤنس بند کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے چیئرمین وابڈا کو فریق بنا کے اور دیگر جو لوگ تھے ان کو فریق بنا کے وہ مقدمہ دائر کیا۔ تو ڈپارٹمنٹ سے تو اس کی جو اپیل ہے وہ اس کے حق میں ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں یہ کریکشن کر لیں کہ ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کی اپیل جو ہے وہ خارج ہوگی۔ اس کے بعد وہ اپیل میں چلا گیا سروس ٹریبونل میں۔ تو سروس ٹریبونل میں یہ بات جو ہے سامنے آئی، وہاں جب بحث ہوئی تو بحث میں اور اس میں جو ایویڈنس پیش کی گئی اس کے مطابق ایک تو اس کا نقشہ الج کیا گیا تھا جس جگہ پہ وہ رہ رہا تھا اور جس بلڈنگ میں آفس تھا جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ تو دوسرا جو ثبوت تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کی اپیل تھی اس میں یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ تھا کہ اس سے قبل جو ہے اس کی باؤنڈری وال نہیں تھی، لیکن اب اس کے باؤنڈری وال جو ہے بنا دی گئی ہے۔ تو یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو گیا۔ یہ بعض اوقات اپیل میں یہ اپیل گزاران جو ہیں یہ غلطی کرتے ہیں، تو اس غلطی کا پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جب اپیل میں یہ بات لکھ دی کہ اب باؤنڈری وال بنا دی گئی، یہ بات جو ہے یہ تو رپورٹ میں آنی چاہیے تھی، یہ بات جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرتا باہر۔ تو اس پہ جو ہے کورٹ نے اپنا ویو دیتے ہوئے یہ فیصلہ صادر فرمایا اور یہ کہا کہ چونکہ باؤنڈری وال وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کسی طرح بھی یہ تعریف اس کی کنوینس الاؤنس کی نہیں کی جا سکتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی سواری کو یوز کر کے وہاں جو ہے آفس پہنچ رہا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تبادلہ انہی کے اپنے گاؤں میں ہو جائے۔ تو ابھی تک تو چلیں یہ بات جو ہے یہ اس طرح نہ سوچی گئی ہے نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن مثال کے طور پہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں یہ نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ کنوینس الاؤنس جو ہے اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے چونکہ اس کے درمیان میں کوئی باؤنڈری وال موجود نہیں ہے۔ تو لہذا عدالت نے کہا کہ یہ کنوینس الاؤنس لینے کا حقدار نہیں ہے، اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ جو شخص دفتر میں رہے گا یا دفتر کے ایریا میں رہے گا تو اسے کنوینس الاؤنس نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے
کہ کنوینس الاؤنس جو ہے وہ اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ کنوینس الاؤنس جو ہے وہ کسی سواری کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ جو خرچہ آتا ہے تو اس خرچے کو مینیج کرنے کے لیے یہ کنوینس الاؤنس دیا جاتا ہے. تو یہ کیس لا جو ہے یہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں. یہ بندہ جو ہے اس نے جو سروس ٹریبونل میں اپیل کی تھی، یہ اپیل اپنا اس کی اپیل پہ فیصلہ ہوا کہ یہ فیصلہ PLJ 2023 TRC سروس 66. اچھا، اس فیصلے میں ایک اور اہم بات کی گئی کہ جو اپیل کنندہ کا جو وکیل تھا، اس وکیل صاحب نے، اس فاضل وکیل صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اس فیصلے میں اس موقع پر یہ جو پالیسی ہے کہ بھی باؤنڈری وال نہیں ہے تو لہٰذا اس کو کنوینس الاؤنس نہیں ملنا چاہیے، یہ ظالمانہ پالیسی ہے، تو اس پالیسی کی یا اس قانون کی تشریح ہونی چاہیے. تو پھر وہاں جو سرکاری وکیل صاحب تھے انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ چونکہ سپریم کورٹ جو ہے یہ پہلے کہہ چکی ہے کہ ایسے معاملات میں قطعاً مداخلت نہیں کی جا سکتی جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہوتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن میں درج ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کا صرف اور صرف اختیار جو ہے وہ قومی اسمبلی کے پاس ہے، تو لہٰذا اس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. تو چونکہ وہاں باؤنڈری وال موجود نہیں تھی تو اس لیے اس کو یہ کنوینس الاؤنس نہیں ملے گا. تو آپ نے آس پاس دیکھیے گا کہ جو بھی لوگ کنوینس الاؤنس لے رہے ہیں ان میں سے کوئی دفتر میں تو نہیں رہائش پذیر، یا وہ دفتر کے ایریا میں تو نہیں رہائش پذیر. کم از کم اس فیصلے کے مطابق اس کے درمیان میں باؤنڈری وال کا فاصلہ ہونا انتہائی ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میری اگر یہ ویڈیو، میری یہ بات پسند آئی ہو تو اس کو شیئر لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اس سے زیادہ اہم کیسز اور زیادہ محنت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. تو نئی ویڈیوز، نئے قوانین جو سرکاری ملازمین کے متعلق ہیں، سروس لا کے متعلق ہیں، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. بہت شکریہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.